انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز، آج آپ کے سامنے کچھ بات اور کچھ التجا لے کر آیا ہوں۔ آج ہم اپنے دنیاوی زندگی میں اتنے الجھ چکے ہیں کہ زندگی کا اصلی مقصد بھلا دیا گیا ہے۔ بات کچھ اس سمے کی ہے جب انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز کیا ایک مضبوط امت کا، امت جو اب مغربی اور غیر اسلامی طاقتوں کے سازش میں کمزور ہو کر کہیں گم سی گئی ہے۔ انہوں نے ہمیں دنیا کے شوق میں الجھا کر ہماری سب سے بڑی طاقت کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بکھیر دیا ہے۔ آج ہم بنا وجہ کے فرقوں میں اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ اپنے فرقوں کے آگے اللہ کا دین ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تھوڑا سوچیں، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے دین کے واسطے کہ اللہ کا دین ہمارے فرقوں سے ہے یا نبی کے بتائے سنت اور قرآن سے ہے۔ ہم نے اللہ کے دین کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کل کیا جواب دیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کو جب پوچھا جائے گا کہ تم اپنے فرقوں کو زیادہ مانتے تھے یا اللہ کے پیارے دین پر زیادہ مطمئن تھے؟ کیونکہ ہماری حرکتوں اور فکر سے صاف دکھتا ہے کہ اللہ کے دین کو تو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہاں اگر کسی نے ہمارے فرقے کے بارے میں بولا تو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فرقوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کیا چاہتے ہیں اس کو چلانے والے؟ کیا ان کا مقصد دنیاوی نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک دوسرے کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ آخرکار کلمہ تو اللہ کا ہی پڑھ رہے ہیں سب، سنت تو نبی کی ہی مان رہے ہیں سب، پھر ایسا کیوں ہے؟ کیوں اپنے آپ کو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، وہابی، سلفی یا سنی، شیعہ بلوانا پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے ہم سب اپنے آپ کو بس اور بس مسلمان کہلانا پسند کریں، نہ کسی فرقے کے۔ حالت یہ ہے کہ مسجدوں سے مسلمان کو مسلمان ہی بھگا رہے ہیں، غیروں کو کیا رونا روئے۔ پھر جب غیر جاہل قوم کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اچھا، یہ فرقے ایسے اس لیے ہیں تاکہ وہ اندھے مرید اور مقلد کھڑا کر سکے، تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور چندہ ملتا رہے۔ آج سب سے بڑا نقصان اسلامی دنیا کو کسی نے پہنچایا ہے تو یہ فرقے ہیں جو ہمیں ایک ساتھ متحد ہونے نہیں دیتے۔ اللہ جانے یہ بھی ان غیر اسلامی تنظیموں کی سازش ہو۔ تھوڑا سوچیں اس کے بارے میں۔ بند کریں اب یہ ڈھونگ اور بند کروائیں ان ڈھونگیوں کے دھندوں کو جو فرقوں کے نام سے ہمیں بانٹ بانٹ کر کمزور کر دیا ہے۔ اس امت کی طاقت فرقوں میں نہیں ہے، متحد ہو کر چلنے میں ہے، مل کر رہنے میں ہے، جس کا سبق ہمارے نبی نے بتایا اور سکھایا اور ایک مضبوط مسلمان امت بنائی۔ مسلمان کے بیچ کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین سے وابستگی کا رشتہ ہے۔ تبھی تو انصار نے مہاجروں کو نبی کے ایک کال پر گلے سے لگا لیا۔ کیا یہ سمجھنا اتنا مشکل ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک ایسی قوم کھڑی کری جو دنیا میں سب سے مضبوط دور طاقت فارس اور رومیوں کو نشت و نابود کر دیا۔ یہ ممکن اس لیے ہوا کیونکہ ہم متحد تھے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی اس لیے دی کیونکہ ہم متحد تھے۔ جب مسلمان اپنے بھائیوں کے درد سمجھتے تھے، جب مسلمان پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھتے تھے، غریبوں کی تکلیف کو سمجھتے تھے، یہ تب ہوا جب ہمیں اللہ کا دین اور اس کی اہمیت سمجھ میں آئی اور ہم متحد تھے۔ مسلمانوں نے ایک قوم کی حیثیت سے اندلس جو ابھی اسپین ہے وہاں سے لے کر ہند تک اپنے ایک امت ہونے کی طاقت کو ثابت کیا کیونکہ ہم متحد تھے۔ میری یہ کوشش ان نوجوانوں سے ہے جو حوصلہ رکھتے ہیں اپنے آخرت کو بدلنے کا اور واپس اس امت کو وہ طاقت دینے کا جس سے اس کی وہ روح واپس آ سکے جس کا ہمارے نبی نے آغاز کیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ سے الوداع دیتا ہوں۔ اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پر عمل کریں اور شروع کریں ایک امت ہونے کا، اپنے گھر سے، اپنے محلے سے۔ اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔